ہو رہا ہے وہ تو بھائی دماغ جلا کے دیا ہے امریکہ کا. یہ مائکروفون جس پر میرے جیسے کروڑوں آدمی اس مائکروفون پہ باتیں کر رہا ہے اور لاکھوں مسجدوں میں مائکروفون سے اذان ہو رہی ہے. ہر جمعہ کے دن کروڑوں مسلمان اس مائکروفون سے جمعہ کا خطبہ سن رہا ہے. یہ بنانے والا ڈیوڈ ہرٹز وہ انڈیا کا نہیں تھا, وہ 7 سمندر پار کا یورپ کا ایک اسکالر تھا. ہوائی جہاز دینے والا, لیپ ٹاپ دینے والا, موبائل دینے والا, یہ سب 7 سمندر پار کا دانشور. ہندوستان کے لوگ مار دھاڑ کریں, پوجا کے نام پہ ہلڑ بازی کریں, دوسروں کے مکان پہ کیچڑ پھینکیں, دوسروں کے مکان کو جلا کے مذاق اڑائیں, دوسروں کے لوگوں کا ہٹی کریں, دوسروں کو برباد کرنے کا پلان بنائیں اور صاحب یہ پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, مکان جلائیں, ریلوے کی پٹری اکھاڑیں اور بینک کو نوچیں. یہی وجہ ہے جتنے بڑے بڑے ویگیانک ہوئے وہ سارے کے سارے 7 سمندر پار کے, یورپ کے, امریکہ کے. جیسے ہوائی جہاز, مائکروفون, موبائل, لیپ ٹاپ, صاحب کمپیوٹر, صاحب ٹیلی ویژن دینے والا جو ہر گھر میں دنیا کے 10 کروڑ انسانوں میں بمشکل تمام 1-2 کروڑ ہوں گے میری طرح جس کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہوگا, ورنہ اکثر 90% لوگوں کے گھر میں صاحب ٹیلی ویژن موجود ہے. دن رات اسی سے لوگ چپکے میں رہتے ہیں, اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرتا. تقریر سنو تو کتنی تقریریں سنیں گے, لیکن ٹیلی ویژن وہی ایک سلمان, وہی ایک شاہ رخ خان, وہی ایک امیتابھ بچن, وہی ایک کرینہ, وہی ایک ہیما مالنی, وہی محمد رفیع, وہی محمد عزیز, اسی کا گانا, اسی کا ڈائلاگ, اسی عورتوں کا ناچنا, اسی کا نیل برہنہ کپڑا پہننا, اسی کی پیروی میں سارے مرد عورت پریشان ہیں, اسی کی دھارا واہک, اسی کی فلمیں. کوئی نہیں بولتا ایک بندہ. کتنا امیتابھ کو 50 سال سے ڈھوں, کتنا سلمان کو 50 سال سے ڈھوں, کتنا شاہ رخ خان کو 50 سال سے ڈھوں, اور کتنا وہی میوزک کو 50 سال سے ڈھوں, کتنا اسی لڑکی کے ڈانس کو 50 سال سے ڈھوں. کوئی نہیں بولتا کیونکہ وہاں شیطان ہے جو لذتیں دلاتا ہے. اس لیے وہی ایک گانا 50 بار سے سن رہا ہے اور 50 سال سے سن رہا ہے, پھر بھی شیطان اس کا پیٹ بھرنے نہیں دیتا, منہ بھنگ نہیں ہوتا. اور جمعہ کے خطبے سے منہ بھنگ ہو رہا ہے, تقریر سے منہ بھنگ ہو رہا ہے, مت سمجھانے سے وہی نماز روزہ سمجھائیں گے اور کیا سمجھائیں گے, اس سے منہ بھنگ ہو رہا ہے. مسجد میں خطبہ لمبا 5 منٹ ہوا تو صاحب تروے کا غصہ سر پہ آ گیا. اب امام کی خیریت رہی ہے, اگلے جمعہ سے پہلے ہٹانے کی تدبیر ہو رہی ہے. وہی بندہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر ریلوے اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ 1 گھنٹے سے کھڑا ہو کر کے دھوپ میں چل کر وہ بس کا انتظار کر رہا ہے. اب وہاں نہیں بولتا کہ بس والے ڈرائیور کو جان مار دوں گا, وہ نہیں بولتا کہ اتر پردیش کی گورنمنٹ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے گھر پہ جا کے قتل کر دوں گا, تمہاری بس کیوں لیٹ چل رہی ہے, تمہاری ٹرین کیوں لیٹ چل رہی ہے, ہم 1 گھنٹہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا مطلب, کیا سمجھ لیا ہے تم. نانی مرے کسی کی وہ اس طرح کی باتیں بولے. یہ سارا غصہ تو کمزور امام پہ نکلتا ہے, سارا غصہ تو کمزور مولوی پہ نکلتا ہے. یعنی کمزوروں پہ غصہ بھی بڑا چالاک ہے. طاقتور پہ غصہ نہیں آتا, تو 4 جوتا مارنے والے پہ غصہ نہیں آتا, حکومت پہ غصہ نہیں آتا, پولیس والے پہ غصہ نہیں آتا, ریلوے کے ڈرائیور پہ غصہ نہیں آتا, ریلوے کے صاحب اور گارڈ پہ غصہ نہیں آتا. یہ غصہ آتا ہے بیچارہ مؤذن پہ, یہ غصہ آتا ہے بیچارہ امام پہ, یہ غصہ آتا ہے بیچارہ مولانا پہ. لیکن سماج کے ڈکیتوں چوروں پہ غصہ نہیں آتا. کوئی نیتا کو آنا تھا 10 بجے بھاشن دینے کے لیے, وہ آتا ہے شام کے 5 بجے. 8 گھنٹے سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں, کوئی نہیں بولتا. یہ نیتا تم کو آنا تھا 10 بجے, تم کیوں آئے ہو 2 بجے, تم کو آنا تھا 10 بجے, تم کیوں آئے ہو 5 بجے. میں نے خود دیکھا کہ راجیو گاندھی زندہ تھا, ان کو آنا تھا دن کے 2 بجے, مگر رات کے 11 بجے ان کی تقریر ہو رہی تھی ہمارے شہر کے سب سے بڑے میدان میں. میں اسی راستے سے گزر رہا تھا رات کے 9 بجے, اور راجیو گاندھی ادھر بجا رہے تھے, اپنا بھاشن دے رہے تھے, اور لوگ یہ کوئی نہیں بولا ان کو آنا تھا دن کے 2 بجے, یہ رات کے 9 بجے کیوں آ رہے ہیں. کیوں؟ وہ نیتا ہے, نیتا کی دھمک اور ہے, نیتا کی دھمک اور ہے, پولیس والے کی دھمک اور ہے. یہ مولوی صاحب کا کوئی ویلو نہیں ہے, جبکہ وہ نیتا, وہ مولوی صاحب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات نہیں ہے. جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ نبی سب سے بے مثال, اور جو عالم ہے وہ نائب پیغمبر ہوتا ہے, نائب رسول ہوتا ہے. 1 لاکھ بیٹھا زمین کا جوتنے والا وہ زمیندار ہے, نائب پیغمبر نہیں. وہ 50 فیکٹری کا مالک وہ کیپیٹلسٹ ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, وہ نائب پیغمبر نہیں. وہ صاحب 1000 مکان کا کرایہ کھانے والا وہ مکان والا ہے, وہ صاحب ثروت ہے, مگر نائب پیغمبر نہیں. مگر کرایے کے گھر میں رہنے والا اگر سینے میں قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, وہ عالم ہے, اور پھر یہ عالم نائب پیغمبر ہے. جس طرح مصطفیٰ لاجواب
मुस्तफा के सदके उनका नाइब भी लाजवाब, उनका नाइब लाजवाब। तो नाइब के हिसाब से आलिम को देखेंगे तो तभी उनके खिलाफ गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि नबी से अपना ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ है। नबी की जरा सी तौहीन करे बंदा तो काफिर हो जाएगा, ईमान से उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसी तरह नाइबे पैगंबर की तौहीन बाज जहत से आदमी को इस्लाम से दूर कर देती है। ये इस पर हजार गुस्सा आए, मगर संभल के ये नाइब रसूल है, ये नाइब पैगंबर है, ये हमें दीन सिखाता है, ये कुरान हदीस का इल्म सीने में रखता है। इनको इनकी बातें, मुस्तफा की बातें इनकी जबान से सुनने को मिलती है। ये मुस्तफा की हदीस पढ़ता है, जुमा के दिन मुस्तफा ने ये कहा, तकरीर में मुस्तफा ने ये कहा, वाज की महफिलों में मुस्तफा ने ये कहा, सीरत की महफिलों में मुस्तफा ने ये कहा, मैं अपने हुजरे में हुजूर ने ये कहा, निकाह के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, जुमा के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, ईद की तकरीर में हुजूर ने ये कहा। ये हमें जीने का रास्ता बताते हैं, जन्नत का रास्ता बताते हैं। जो कुछ मुस्तफा ने कहा वह पैगाम पहुंचाते हैं। इसलिए मुस्तफा ने इनको दुआ दे दी है। तुम हजार काली बको, तुम हजार इनके 10,000 रुपए से इनको गरीब समझो, मगर इनको जो मुस्तफा की दुआ लगी है उस दुआ का इनाम यह है कि इनका चेहरा मामूली कमाई में हरा भरा रहता है। 1 करोड़ कमाने वाला उनका चेहरा गुस्से से तमतमाता रहता है। आमदनी घट जाए तो जहर खा के मर जाता है। गोरा चेहरा दौलतों की हवस में काला है, मगर ये 10,000 कमाने वाला ये जुब्बा टोपी अमामा बांध कर जब ये जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, कोई बादशाह है जो रियाया से खिताब कर रहा है। इनके कमरे में मुश्क है, यहाँ ऊद है, यहाँ शमामा है, यहाँ अंबर है, यहाँ 10 जुब्बे है, यहाँ बरकाती टोपियों की बहार है। जो 1,000 एकड़ जमीन का जोतने वाला जो अमामा ना पहना हो, जो जुमा ना पहना हो, वो ये पहनता है। आखिर ये हरियाली क्या है? हुजूर ने इनके लिए दुआ दे दी है। न तराल्लाहु अमरन मन समिया मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिया। हुजूर कहते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। अल्लाह मेरी अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, जो दूसरों को सुनाता है। हर जगह गुस्सा को पीने वाला बनिए, गुस्सा को टॉलरेट करने वाला बनिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आज गुस्सा बड़ा चालाक है। मैंने कहा ना कि कमजोरों पे ज्यादा गुस्सा आता है, दौलतमंदों पे, ताकतवरों पे जो एक फाइट मारे, धंसा दे उधर और दीवार उधर गिरा दे, उस पर गुस्सा नहीं आता है डर के बारे। गुस्सा तो हम जैसे कमजोरों पे आता है, गुस्सा तो साहब मोहसिन और इमाम पे आता है, मगर जो 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल करे उस घोंटे पे, उस डकैत पे, उसके गुस्सा नहीं आता है। जो तुम माफिया हो, जो 2-4-10 को मारने वाला हो, 10-20 को मर्डर करके आया हो, उसके खिलाफ कोई बोले कि नानी मरे, उसके खिलाफ कोई बोले नहीं। या अब किसके खिलाफ बोलना? मौलाना के खिलाफ, आलिम के खिलाफ, पीर साहब के खिलाफ, जो हमें जन्नत का रास्ता बताता है, उसके खिलाफ बोलना। हुजूर ने क्या कहा? लैसा शदीदु बिस्सुरा, वो पहलवान नहीं है जो कुश्ती में सामने वाले को पछाड़ दे। द स्ट्रॉन्ग मैन, वो स्ट्रॉन्ग नहीं, वो बहादुर नहीं है जो सामने वाले को कुश्ती में, इन रेस्टलिंग कुश्ती में पछाड़ दे, वो बहादुर नहीं है। बहादुर कौन है? आका आए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे, वही पहलवान है। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, यानी हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ, जो अपने आप पे कंट्रोल करता है इन द स्टेट ऑफ एंगर, गुस्से की हालत में जो अपने आप पे कंट्रोल कर ले, वही असल में पहलवान है, वही असल में बहादुर है। ऐसा नहीं गुस्से में तलाक होती है, गुस्से में साहब एक मर्द जब कुएं में छलांग लगा देता है, गुस्से में एक मौलवी मुगल सराय का अपनी बीवी की वजह से फांसी के फंदे पे लटक गया, गुस्से की वजह से एक नाथ खां वो फांसी के फंदे पे अभी 1 साल पहले लटक गया। गुस्से में आदमी कुफ्र पक जाता है, गुस्से में आदमी तलाक दे देता है, गुस्से में आदमी अपनी जान दे देता है। गुस्से में एक लड़की थी जो अपने शौहर की नारवा सुलूक की वजह से तंग आके साबरमती नदी में, अहमदाबाद में नदी में कूद गई, सारा हिंदुस्तान थर्रा गया, सहम सा गया। आयशा नाम की वो लड़की समंदर में कूद पड़ी। इसी गुस्से की वजह से आग लगती है,
غصے کی وجہ سے جنگ ہوتی ہے، غصے کی وجہ سے دوست خاندان آپس میں تباہ ہوتا ہے، غصے کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کی ناک مٹی میں مل جاتی ہے۔ اس لیے بہادر وہ نہیں ہے جو پھٹ سے منہ میں جو آئے بک دے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھے، جو خاموشی اختیار کرے، جو دھیریہ رکھے، جو پیشنس رکھے۔ یہ ہیومن کوالٹیز ہے جو آقا دو علیہ السلام دنیا میں لے کے آئے۔ باتیں ہماری طویل ہو جائے گی، بات سے بات پیدا ہوتی ہے، اسی لیے بات تھوڑی سی طویل اور لمبی پھیل جاتی ہے۔ اب میں بات سمیٹ کر میں تقریر کی طرف آتا ہوں۔ اس بات کو پہلے میں مکمل کر دوں، اس کے بعد میں تمہید مکمل کر دوں، پھر اس کے بعد میں تقریر کا چیپٹر کھولتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں پیپل سارا کے لوگ آج تقریر سننے والا ہارتا ہے یا بولنے والا آج ہار رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت تقریریں آپ نے سنی ہے، بہت بڑے بڑے مولانا آئے ہیں، آپ نے تقریریں سنی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج پیپل سانا والا ہارتا ہے یا میں ہارتا ہوں، یا آپ جیتتے ہیں یا میں جیتتا ہوں۔ جو آخر تک رہے گا، جو نہیں ہارے گا، جو محفل سے نہیں بھاگے گا، وہی جیتے گا، اور جو تھک جائے گا، ہار جائے گا، بھاگ جانے لگے گا، سمجھ لوں گا کہ وہ ہار گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں ہارتا ہوں یا آپ ہارتے ہیں۔ بہت پیپلز آنے والے کو صاحب اپنے آپ پر ناز ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بڑے بڑے مولانا آتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کتنے بڑے بڑے مولانا آئے، جن کے یہاں بڑے بڑے مولانا آتے ہیں وہ ڈھیر تقریر سننے کا عادی بند ہوتا ہے، وہ ڈھیر تقریر سنتا ہے۔ تب جو ڈھیر گانا سنے گا، جو جس کے ہاں گائیکار آتا ہے وہ ڈھیر گانا سننے والا ہے، جس کے ہاں کوئی نیتا آتا ہے ان کا بچہ جھوٹ بولنے والا ہے، اور جن کے ہاں ڈھیر عالم آئیں گے ان کے ہاں بات سننے والے کی تعداد زیادہ ہوگی۔ وہ بات سنے گا، وہ تقریر سنے گا۔ تو آپ ذرا غور سے سنیے، دنیا کا بڑا دانشور، وہ بہت بڑا ویگیانک، وہ بہت بڑا بیرسٹر، وہ بہت بڑا لائر، وہ کیا بول رہا ہے؟ میں ہندوستانی ہوں، ہندوستان کے ذرے ذرے سے مجھ کو پیار ہے۔ میں اکثر تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو امریکہ یورپ سے گھوم کے آنے کے بعد امریکہ یورپ کی تعریف کرتے ہیں اور ہندوستان اپنے ملک کو نیچا دکھلاتے ہیں، وہ لوگ دیش کے تئیں پکے وفادار نہیں ہیں۔ پکے وفادار تو ہم لوگ ہیں کہ امریکہ یورپ فرانس سے گھومنے کے بعد جب انڈیا آتے ہیں یہ نہیں بولتے ہیں کہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس بہت اچھا ہے، بلکہ ہم یہ بولتے ہیں امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا، چائنا سے اچھا ہندوستان ہمارا، جاپان سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم گئے دبئی، وہاں 10-12 تقریریں ہم نے کی، وہاں سے آنے کے بعد میں نے کہا دبئی سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ میں گیا پاکستان، وہاں میں نے تقریر کی سیالکوٹ لاہور میں، جب وہاں سے لوٹ گیا تو میں بولا لاہور سے اچھا ہندوستان ہمارا، پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ میں نیپال گیا، وہاں سے لوٹ کے بولا نیپال کی راجدھانی کاٹمانڈو کیا ہے، نیپال سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ میں بنگلہ دیش کے سرحد پہ گیا، بنگلہ دیش سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو ہندوستان ہمارا۔ کویت پہ میں نے لینڈنگ کی، کویت سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو صاحب میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہم لوگ ہیں کہ جو دنیا کے ممالک سے کہتے ہیں امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا، یعنی ان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، یہ ہمارا چمن ہے، یہ ہمارا گلشن ہے۔ مگر اگر ہم نے یہ بات کہی ہے کہ مائکروفون دینے والا وہ، ہوائی جہاز دینے والا وہ، کمپیوٹر دینے والا وہ، موبائل دینے والا وہ، ہم لوگ صرف کمپیوٹر پہ ناچنے والے، موبائل پہ ناچنے والے، اور صاحب اپنے گھر میں موبائل کا غلط استعمال کرنے والے، بس بنایا کس نے اس پر توجہ نہیں ہے۔ لیکن جس دن اس پہ توجہ چلی جائے گی ہم پنکچوئل ہو جائیں گے، ہم وقت کے پابند ہو جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو زمین بیچ کے اعلیٰ تعلیم دلانے کی قسم کھا لیں گے۔ نہیں، جب امریکہ کے لوگ سائنسداں بن سکتے ہیں، میرا بیٹا بھی سائنسداں بنے گا، میرا بیٹا بھی مرنے کے بعد دنیا والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے مرے گا۔ جیسے امریکہ کا تو بھائی مر گیا، لیکن آج کروڑوں آدمی اس کے بنائے ہوئے ہوائی جہاز پہ چل رہا ہے اور ان کا نام ہو رہا ہے۔ اس لیے میرا بیٹا